اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک اور توبہ کی اہمیت اور ضرورت۔ اس وقت رمضان المبارک بہت تیزی سے گزرتا ہوا تیسرے عشرے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس عشرے کو براءۃ من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ محدثین اکرام نے رمضان المبارک کے 3 عشروں میں جو تقسیم والی حدیث ہے کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے، اس روایت کو، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ براءۃ من النار کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ عبادت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بڑھ کر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا اہتمام کرنا اس عشرے میں، ان آخری دنوں میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن جب رمضان شروع ہو جاتا تو حضور کی عبادت بڑھ جاتی تھی، اور وہ کتنی بڑھ جاتی ہوگی کہ تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا تو وہ اس بڑی ہوئی عبادت میں بھی حضور کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان بقیہ ایام کو غنیمت سمجھیں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی فکر کریں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ مبارک دن گزر گئے اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، تو پھر ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان عظیم ہوگا، بلکہ ہلاکت ہوگی، اور ہلاکت بھی معمولی ہلاکت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہلاکت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو 3 بددعائیں فرمائیں، اور ان بددعاؤں پر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا بھی ہے۔ تو حضور نے ایک یہ بھی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس لیے اگر ہم رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں، کیونکہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی اللہ کی عطاؤں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے برکتوں کے نزول کا اور گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، پھر بخشش کیوں نہ ہو؟ وجہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایسا بندہ یقیناً اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں نکال سکا جو اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے والے اعمال تھے، تو یہ اللہ کی بغاوت میں ہی پڑا رہا، اسی وجہ سے اس کی مغفرت بھی نہیں ہو سکی۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عملی طور پر بھی ان نافرمانیوں سے الگ کیا جائے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس وقت حادثوں کا شکار ہے، وباؤں کا شکار ہے، بلاؤں کے اندر مبتلا ہے، اور خانہ جنگیوں کی لپیٹ میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ان مشکل حالات سے نکلنے کی خاطر بھی اپنے گناہوں پر ندامت، توبہ، مناجات، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ توبہ اور استغفار دونوں ہی ضروری ہیں تاکہ بندہ ان مشکلات سے نکل سکے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور توبہ کا معنی ہے کہ آئندہ دوبارہ جو ہے اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرنا۔ سر دست
تو یہ ہے کہ جب توبہ اور استغفار میں لگیں گے تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان محرومین اور بدبختوں کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ اس دنیا کی ایک فہرست اللہ کے ہاں تیار ہو رہی ہے کہ رمضان میں کون سے لوگ محرومین ہو چکے ہیں، ان کو محروم کر دیا گیا ہے یا وہ بدبخت ہیں۔ تو جب ہم توبہ کرنے لگیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا استغفار کا، توبہ کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی بد دعا کے جو مصداق ہونے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اس وقت یہی مقصود بھی ہے اور یہی مطلوب بھی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس کے جو ہے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فائدے گنوائے تو خود اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح ہے 29ویں سپارے میں، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 یہ 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ اللہ نے یہاں 3-4 انعامات ذکر فرمائے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جو قوم اللہ کے سامنے جھکتی ہے، معافی مانگتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں تم پر آسمان کی دہاریں اللہ برسائے گا، تیز بارشیں، رحمت کی بارشیں اللہ تمہارے اوپر برسائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو بندہ استغفار کی طرف لگ جائے، کیونکہ یہ استغفار سبب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ معافی فرماتے ہوئے بارشوں کا سلسلہ جاری فرما دے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان کی دہاریں، تیز بارش جو ہے وہ اللہ برسائے گا۔ اور اللہ کیا کریں گے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے وہ باغات اور جنتیں بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں نہروں کا بندوبست فرمائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں، تو ان آیات میں ان نعمتوں اور برکات کے حصول کا طریقہ گناہوں سے توبہ، استغفار اور تقوی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ گناہوں کا چھوڑنا اور توبہ کرنا مال اور اولاد کی کثرت اور خوشحالی کا سبب ہے، تو اس سے ہر آدمی، ہر صاحب عقل، صاحب شعور آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ کرنا، نافرمانی کرنا یہ نعمتوں میں کمی اور بدحالی کا سبب ہے۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا اگر اولاد کی کثرت کا سبب ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا یہ اولاد کی کمی، نعمتوں کی کمی، بدحالی کا سبب ہے۔ اس لیے گناہ سے نکلنا ضروری ہے تاکہ آدمی بدحالی سے بچ سکے اور خوشحالی آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4250 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ، یعنی جو توبہ کر گیا وہ اپنے آپ جو ہے وہ صاف کر گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس لیے جو توبہ کرنے والا ہے جب توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاف ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کرنے کی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2499 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا ہر انسان خطا کار، خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، اچھے خطا کار، اچھا گناہ گار وہ ہے جو خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے، شرمندگی سے سچی توبہ کرنے والے ہیں. تو یعنی دیکھیں گناہ گار کو بھی حضور نے اچھا فرمایا کہ اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہو جائے تو اپنے نامہ اعمال میں اس کو رہنے نہ دے اور جب تک اللہ سے معاف نہ کروا. تو توبہ کہتے ہیں ندامت کے آنسو بہ رہے ہوں، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کے جذبے کے ساتھ معافی مانگنا، یعنی اپنے گناہ پر سچی شرمندگی ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ ہو، اور صدقے دل سے، سچے دل سے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو. توبہ کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہے ظاہری توبہ، ایک ہے باطنی توبہ. ظاہری توبہ یہ ہے کہ انسان قولاً اور فعلاً، اس کی زبان سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اپنے تمام اعضاء ظاہری، جو اس کے ظاہری اعضاء ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو گناہوں سے اور برائیوں سے ہٹا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیں. تو یعنی خود کو نیکیوں کی طرف انسان راغب کرے، خود کو ترغیب دے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اس سے مخالف افعال سے تائب ہو کر توبہ کر کے شرعی احکامات کے مطابق عمل پیرا ہو جائے. یعنی جو انسان کے ظاہری اعضاء ہیں وہ گناہوں سے رک جائے. آنکھ کا گناہ دیکھنا، غلط دیکھنا ہے، کان کا گناہ غلط سننا ہے، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کے گناہ ہے، ناک کا گناہ ہے. تو ان اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں بندہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے ہٹا دے، تو یہ ظاہری توبہ ہے. اور باطنی توبہ کیا ہے؟ باطنی توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دل کو گناہوں کی غلاظتوں اور علائشوں سے پاک کر کے شریعت کے موافق اعمال صالحہ کی پابندی کرے. جب انسان کا ظاہر حکم الہی کے موافق ہو جائے گا، جو اللہ نے حکم دیا ہمارا ظاہر، ہمارے ہر عضو اس کے مطابق ہو جائیں گے، اور دل اور باطن جو ہمارا اندر ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں ڈھل جائے گا اور برائی نیکی سے بدل جائے گی، تب اس کو کامل توبہ نصیب ہو جائے گی. اور اسی طرح توبہ کی دنیا اور آخرت کے بھی بہت سے فوائد ہیں. تو توبہ کی وجہ سے بے شمار فوائد اور فضائل جو ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. نمبر 1، توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یعنی یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے جملے میں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو جو آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو آدمی پاک صاف رہتا ہے، گندگیوں سے پاک رہنا، اپنے ظاہر کو گندگی نہ لگنے دے، اپنے باطن کو، اپنے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھے، تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی، کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک پکی ٹھکی بات ہے. یہ ان جو ہے قطعی بات کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ پکی ٹھکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. اور وہ یحب المتطہرین، جو پاک صاف رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے پہلا فائدہ، پہلی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لے گا.
اور اسی طرح توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6952 نمبر حدیث ہے کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور نے ارشاد فرمائی ہو لیکن اللہ کا قول ذکر کیا ہو، کہ اللہ خود وہ فرما رہے ہوں اور حضور نے ہمیں بتایا۔ تو یہاں حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرْنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ میری یاد کرے، جہاں مجھے یاد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسا تم میں سے کوئی خالی زمین میں اپنا گم شدہ جانور پائے۔ یعنی ایک آدمی کا جانور گم ہو گیا، جانور ہی اس کی ساری جمع پونجی ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو اچانک ایک جگہ اس کو وہ جانور مل جاتا ہے تو کتنا بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے، حضور نے فرمایا، ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی خالی زمین میں اپنا گم شدہ گم ہوا جانور اس کو پا لے۔ اور جو شخص، اللہ فرماتے ہیں، میری طرف ایک بالش کا نزدیک ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ نزدیک آتا ہوں۔ یعنی بندہ پہل کرے اللہ کی طرف آئے تو اللہ آنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بالش آئے گا تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف، یعنی کئی بالش اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوگا میں ایک با، یعنی با کہتے ہیں عربی میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر، جس طرح کوئی بچہ آئے اپنے والد کی طرف بھاگے تو وہ دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یعنی یہ اللہ کی توجہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس سے اس کی توجہ کے کئی گنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ توبہ کرنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات کہ توبہ جو ہے یہ کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر 31 نمبر آیت کے اندر فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ جو ہے یہ کامیابی کا، کامرانی کا سبب ہے۔ تو اس لیے بندے کو معافی مانگنی چاہیے۔ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں، بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، کوئی معاملات ہو گئے، تو بندہ معافی مانگ لے، اس کے بعد پیچھے کو بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار کریمی کے اندر بندہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو فوراً معاف کرنے والے ہیں، اور رمضان کی ان ساعتوں میں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 55، کہ حضور نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر ساتھ دعا بھی فرمائی، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے بعد
یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یعنی یہ اس توبہ کرنے والے آدمی کا پروٹوکول ہے اللہ کی جانب سے. اسی طرح پانچواں فائدہ کہ توبہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ کہتے ہیں پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے، یعنی پہلے نیک لوگ آئے، نیک لوگوں کی اولادوں میں ایسے ناخلف قسم کے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے. ہاں اللہ نے فرمایا الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے تو وہ لوگ جنت میں بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح 6واں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ رحمت اور مغفرت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 153 نمبر آیت میں فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے بعد البتہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اور اسی طرح 7ویں چیز کہ توبہ کرنا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر 69-70 نمبر آیت ہے یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا، اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. ہاں اگر کوئی آدمی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہے اور ایمان لا کر عمل صالح نیک عمل کرنے لگا ہے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. توبہ خیر اور بھلائی کا سبب ہے، توبہ ایمان کی علامت ہے، توبہ اجر عظیم کے حصول کا سبب ہے، توبہ فرشتوں کی دعا کا سبب ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہو جائے یا حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہو جائے. اگر حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ان نمازوں کو، ان زکوٰۃوں کو، ان روزوں کو جو پیچھے نہیں کر سکا ان کو ادا کرے. اور اگر کسی بندے کے حقوق ضائع ہوئے ہیں تو اس بندے کے سامنے جائے، اس سے معافی مانگے، دنیا میں اس سے اپنے آپ کو معاف کروا لے، روئے دھوئے، یا اس کا نقصان کیا تو اس نقصان کو پورا کرے. تو یہ ہے توبہ کا اصل طریقہ کار ہے. اللہ سے بھی معافی مانگے اور جو حق ضائع ہوا ہے اس حق کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ان بابرکت لمحات میں مغفرت فرمائے.